ایک نفیس انسان، ایک بہادر دلیر نڈر خاتون، ایک عظیم قانون دان اور پاکستان کی جمہوری تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستان کی قانونی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام، اتنا بڑا نام کہ شاید ان کی باتوں کو یا ان کی خدمات کو چند الفاظ میں سمونا مناسب نہ ہو سکے یا شاید ممکن بھی نہ ہو سکے۔ الفاظ نہیں ہے کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے آج اچانک انتقال کے بعد کیا کہا جائے۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسی شخصیت ہمیں چھوڑ کے جا بھی سکتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے کیسز جنہوں نے پاکستان کی جمہوری، سیاسی اور قانونی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ایک ایسی نہتی لڑکی، ایک ایسی نہتی خاتون جس نے مردوں کے اس ظالمانہ معاشرے میں نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ منوایا بھی۔ نہ صرف انسانی حقوق کے لیے بلکہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی خدمات، ان کی باتوں کو چند الفاظ میں سمونا بالکل ناممکن ہے، اور الفاظ نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، دکھ اتنا زیادہ ہے کہ کیا کہا جائے۔ لیکن چونکہ ایک بہت بڑا خلا پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے ان کے جانے سے، کیا یہ کبھی خلا پر ہو سکے گا؟ ان کے مشن کو پاکستان اور پاکستانی آگے لے کر کیسے چل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کامران مرتضیٰ، جو کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب۔ اور کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا، اتنی اچانک، اتنی سڈن ڈیتھ تھی اور اتنا شوق تھا، اتنا بڑا شوق تھا یہ۔ کیا ان کے جانے سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا ہو سکے گا؟ بہن تھی اور صرف قانونی اور سیاسی تاریخ نہیں کہہ سکتے بلکہ انسانی تاریخ کا جو اس میں اس خاتون نے جو کردار ادا کیا ہے بہت کم لوگ ادا کر پاتے ہیں۔ ارلی ایج میں اس نے کیریئر شروع کیا، قانونی حوالے سے جو ہے ابھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے سچ بولنے کے نتیجے میں اس کو کیا نقصانات ہوں گے۔ ہر جگہ پہ کمزور طبقات کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے معلوم لوگوں میں جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں کسی نے اتنی جو ہے نا اتنی پازیٹیو جدوجہد نہیں کی ہے جتنی بیوی نے کی تھی۔ درست، تو بالکل درست۔ کچھ اور اس وقت ہم کچھ اور کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ہماری تو بڑی بہن تھی، تکلیف ہم اس میں سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سب کے ایسے احساسات ہیں۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب۔ اور اب بات کریں گے بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ السلام علیکم بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا کردار تھا پاکستان کی جمہوری، سیاسی اور قانونی تاریخ میں، انسانی حقوق کے حوالے سے تاریخ میں، کیا ان کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا ہے کبھی پر ہو سکے گا؟ بہت بڑا خلا ہے جی، ایسا خلا ہے جو محل پور کرنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ ایک سمبل تھی پاکستان کا، ایک آواز تھی ہمارے بنیادی حقوق کے لیے، ہمارے انسانی حقوق کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو آپ بہت مشکل ہے کہ آپ الفاظ میں ان کی شخصیت کو کسی طرح ڈسکرائب کریں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے دلیر عورت، اس سے دلیر میں نے نہیں دیکھی کوئی۔ مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی ان کا جو سب سے خصوصیت تھی، سب سے بڑی ان کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو جس چیز پہ یقین رکھتی تھی، جو ان کو احساس ہوتا تھا، اس کے مطابق ہی وہ بولتی بھی تھی اور ایکشن بھی لیتی تھی۔ اور یہ منافقت ان سے اتنی دور تھی منافقت ان سے کہ میرا خیال ہے ایسی شخصیت آپ کو کم ہی ناٹ اونلی پاکستان بلکہ میں ہمیں پوری دنیا میں ایسی مشکلی شخصیت ملے گی۔ میری تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ اور جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جسٹس صاحبہ، بہت شکریہ۔ ایسے موقع پر سمجھ نہیں آتا کیا کہا جائے، کیا پوچھا جائے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو جدوجہد رہی عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، قانون کی علمبرداری، آئین کی علمبرداری کے لیے، وہ آگے کس طرح چلائی جا سکتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اور یہ جو بات آپ نے کی دیرینہ ساتھی کی، یہ تو میری قائد تھی، آپ یقین جانیے۔ حالانکہ عمر میں ان سے 10-12 سال بڑی ہوں، لیکن انہوں نے وکالت مجھ سے پہلے شروع کی تھی، اور یہ ان پہلی خواتین میں تھی جنہوں نے پاکستان میں پریکٹس شروع کی۔
اور ان کی دیکھا دیکھی یا ان کے وہاں ہونے کی وجہ سے بہت سی خواتین نے ہمت حوصلہ کیا اور وہ اس شعبے میں آئے نہیں. تو اس سے پہلے تو عورتوں کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کر سکتی ہیں وکالت, اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے ہر ایک کو انکریج کیا. بلکہ میں تو کیونکہ اب بھی قانون پڑھاتی ہوں, کوئی میری شاگرد کبھی مجھے پوچھتی تھی کہ جی اب ہم نے LLB کر دیا تو کہاں جائیں, تو میں کہتی تھی کہ جی آسما کے چیمبر میں جائیں. وہاں کیسز بھی ایسے آتے ہیں جو مظلوموں کے ہوتے ہیں, انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی تو وہ علم بردار تھی ہمیشہ. اور انہوں نے وہ ایک کھولا ہوا تھا ادارہ دستک کے نام سے, جہاں پہ اگر کسی خاتون جو بے گھر ہے, کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے, تو اس کو بھی وہاں رکھتی تھی. تو اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ادنا ہے یا یہ بڑا ہے. کوئی مسئلہ کسی کو ہوتا, میرے پاس اکثر آ جاتی تھی خواتین کہ آپ ہمارے بتائیں قانونی چارہ جوئی, تو میں پریکٹس نہیں کرتی, میں ہمیشہ آسما کے پاس بھیجتی اور بڑی فراخ دلی سے ہر ایک کا کیس جو تھی یہ نپٹاتی. یہ بہت بڑی ان کی خوبی تھی. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. اسی حوالے سے ذرا مزید بات کر لیتے ہیں, پھر پروگرام میں آگے بھی بڑھیں گے. علی احمد کرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی احمد کرد صاحب, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ, کتنا بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت شاکنگ خبر ہے یہ خبر کی صورت میں, جنگل کی آگ کی صورت میں یہ سارے ملک میں پھیلی, اور ہم وکیلوں کے لیے اور کمزور میں سمجھتا ہوں بحثیت کہ وہ تمام لوگ جو اس ملک میں ہر ظلم اور بے انصافی کے کچلے ہوئے عوام ہیں, اور وہ تمام غریب لوگ جن کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا, وہ تمام سیاسی کارکن جو اس ملک میں جمہوریت, آئین اور ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں, ان سب کے لیے اور سارے پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی یہ شاکنگ اور افسوسناک خبر ہے. یہ ایسی خبر ہے کہ بہت بڑی افسوسناک خبر ہے. علی احمد کرد صاحب, آپ سے مزید بات بھی کریں گے. اس وقت پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. رانا صاحب, آپ سے جب میں نے بات کی تھی کہ پروگرام میں تشریف لائیں, اس وقت یہ سچویشن نہیں تھی. اس وقت تو آپ سے ہمیں صاف پانی کے حوالے سے, سپریم کورٹ کی پیشیوں کے حوالے سے, نیب کے حوالے سے بات کرنی تھی, لیکن یہ اچانک اتنی بڑی خبر سامنے آ گئی کہ کسی اور خبر پہ بات کرنے کو دل نہیں کر رہا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آسما جہانگیر کا انتقال کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے؟ دیکھیے جی, آسما جہانگیر صاحبہ جو اس وقت ہم میں نہیں ہیں, ان کا اتنا ہی بڑا نقصان ہے جتنی ان کی بڑی آواز تھی, جتنی بڑی ان کی کمٹمنٹ تھی. وہ اتنی توانا آواز تھی جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, کہ کوئی آواز اور اس کے ہم پلہ ہے نہیں. یہ بات ہم آج نہیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے سامنے بھی یہ بات کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, رول آف لا کے لیے اتنی آواز بلند کی کہ تمام آوازیں جو ہے ان کی آواز کے نیچے دب جاتی تھی. اور پھر ان کی ایک جو خصوصیت تھی کہ ان کا کسی کے ساتھ, کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی اس قسم کا ناطہ نہیں تھا کہ کہا جائے کہ جی وہ اس وجہ سے یا اس افیلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے. انڈیپینڈنٹ وائس, بالکل آزاد. اور کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی بات کی جو ہمیں سوٹ کی, کبھی ایسا وقت بھی آیا جو بات جو ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھی, کسی اور کو کرتی تھی. لیکن ان کی جو لائن, لینتھ, سوچ, زاویہ وہ ہمیشہ ایک رہا. بالکل ٹھیک. اور سب ان کی عزت کرتے تھے, سب ان کا احترام کرتے تھے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بڑا نقصان ہے یہ, بہت بڑا نقصان ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تلافی کوئی اور آسما جہانگیر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا کہ وہ اس قوم کو, اس ملک کو. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب. انشاءاللہ باقی سیاسی بھی آپ سے بات رہے گی آئندہ کبھی. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آسما جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے, اور کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर सईद गनी साहब, और कराची से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मुबशिर ज़ैदी साहब, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउद्दीन साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी और सबसे पहले हमें MQM का भी इशू डिस्कस करना है, लेकिन आसिमा जहांगीर का इंतकाल इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा दुख है कि किसी और खबर पर बात करने को वैसे दिल नहीं कर रहा। कितना बड़ा खला है ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासी और कानूनी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद के लिए? मरीदा ये अपनी किस्म की एक ही शख्सियत थी इस मुल्क में। जब भी उनको देखते थे हम, जब तक वो मैंने बात शुरू नहीं करती थी, ऐसा लगता था कि एक छोटी मोटी सी शख्सियत है, लेकिन जब वो बातें शुरू करती थी और जो कुछ भी उन्होंने कैंपेनिंग, जिस किस्म चौमुख की लड़ाई लड़ रही थी डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए, सप्रेशन के लिए, इन्हें जो भी जंग इस वक्त इस मुल्क में हो सकती थी, और जब फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जब करती थी बाहर, तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज कोई दूसरी शख्सियत के पास इस किस्म की मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन नहीं था जो बाहर के मुल्कों में जाकर वो जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी। तो मतलब एक शी वाज द प्राइड ऑफ दिस कंट्री। अब वो मैं नहीं समझता कि इसका कोई कभी खला पूरा हो सकता है। जी कभी खला पूरा नहीं हो सकता। मुबशिर ज़ैदी साहब, कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और क्या कोई और आसिमा जहांगीर हो सकता है? देखिए, मैं ज़िया साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन आप ये देखें उनकी स्ट्रगल 45 बरस पर मुहित है। हमारी नस्ल का तो अलमिया ये है कि हमारे सामने जिसको हमने आइडियलाइज़ किया उसने हमारे सामने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन आसमा जहांगीर वो वाहिद खातून थी कि जिन्होंने हर उस शख्स के लिए बिना देखे फाइट की जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। बस उन्हें कोई ये बता दे कि ये किसी भी शख्स पर जुल्म हुआ है तो वो उसके लिए लड़ती थी। अब जैसे आपने जमहूरियत की बात की, इंसानी हकूक़ की बात की, तो उनके लिए तो शुरू से चाहे वो सड़कों पे लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एक्सप्रेशन की लड़ाई हो, इंसानी हकूक़ की बात हो, आप ये देखें कि शी वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान की, जैसे ज़िया साहब ने कहा, सॉफ्ट इमेज, इतनी बड़ी शख्सियत मुझे नहीं लगता कि ना पहले आई है ना आएगी आइंदा, क्योंकि उनकी एक जो स्ट्रगल की कंटिन्यूटी है, तारीख है, वो इतने अशरों पर मुहित है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उनकी बराबरी कर सकेगा। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमारे मुल्क में अब खासी कदगन लगी हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी, और कोर्ट्स भी बदकिस्मती से उन बातों के ऊपर नोटिस नहीं लेते, ख़ास तौर पर जो जबरी गुमशुदगियां हैं या ऐसी गैर आइनी, गैर कानूनी जो इक़दाम होते हैं जिसमें आम आदमी को गायब कर दिया जाता है। उस बारे में पहले कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, नोटिस लिया करते थे, हेबियस कॉर्पस के केसेस, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ ख़त्म हो गई। आपने देखा गुज़िश्ता 2 बरसों में भी सिवाय आसमा जहांगीर के किसी ने उन अफराद पर आवाज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाई जिनको गायब किया गया, जबरी जिनकी गुमशुदगियाँ हुई। सिर्फ वो अकेली खड़ी होती थी पूरे लॉयर फ्रेटर्निटी के अंदर और खुल के बात करती थी। चाहे उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सबको, बीबी से उनकी, शहीद बीबी से उनकी बहुत दोस्ती थी, लेकिन जब उन पर तनकीद का वक्त आता था तो उन पर भी तनकीद करती थी। बाद में नवाज शरीफ ने, और इनकी खासी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। उसके अलावा मुशर्रफ का मुझे आज तक याद है, वो कहता था कि मुझे नफ़रत है इस औरत से। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस कदर उन्होंने फाइट की मिलिट्री रूलर्स के खिलाफ, डिक्टेटर्स के खिलाफ, कि वो उनसे किस हद तक चाहते थे कि गलत बात आसिमा जहांगीर ने किसी की भी बर्दाश्त नहीं की, चाहे वो किसी आमिर की हो, चाहे किसी जमहूरी हुक्मरान की हो। सईद गनी साहब ने चूंकि हमें ज्वाइन किया है, तो आसिमा जहांगीर साहिबा का जो एक तारीखी पर्सपेक्टिव है कि उनके वालिद साहब का केस, जो आसिमा जहांगीर साहिबा का पहला केस था, जो उन्होंने
جس کے بعد ذوالفقار بھٹو کو سول مارشل لا ختم کرنا پڑا. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, جیسے مبشر زیدی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ گہری سہیلیاں تھیں, لیکن جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ غلط ہیں تو وہ ان پر شدید تنقید بھی کرتی تھیں. سعید غنی صاحب, کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے عاصمہ جہانگیر کا انتقال؟ دیکھیں, عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی جو وفات ہوئی ہے, جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ چند برسوں میں جو پاکستان سے بڑے بڑے لوگ گئے ہیں اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں, عبدالستار عیدی صاحب ہیں, پھر یہ محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ ہیں. عاصمہ جہانگیر صاحبہ ایک اصول پرست خاتون تھیں, دلیر خاتون تھیں, اور جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تعلق کسی کے ساتھ ان کا کتنا اچھا ہی ہو یا کسی کے ساتھ کتنا برائی کیوں نہ ہو, انہوں نے اصولوں پر ہمیشہ بات کی ہے اور اصول پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ابھی تو آپ نے ایک مقدمے کی بات بتائی, آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ان کا تعلق جو تھا وہ بتایا, پھر ان کی جو تنقید کرتی تھی وہ بتائیں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کا بھی ایک کیس انہوں نے جو ہے وہ لے لیا تھا, حالانکہ ان کے خلاف وہ ہمیشہ بولتی رہی ہیں, ان کی سیاست پر ہمیشہ بولتی رہی ہیں, لیکن جب ان میں پابندی لگی تو وہ کیس بھی انہوں نے لیا. نواز شریف کی سیاست کے خلاف ہمیشہ وہ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت کی حامی تھیں, لیکن جب نواز شریف کو ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ کبھی کبھی کوئی باتیں ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ ان کی بھی حمایت کرتی تھیں اور ان کے لیے بولتی تھیں. تو یہ ایک بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں اپنے معاشرے میں جو کسی رد عمل سے خوفزدہ ہوئے بغیر کوئی بھی بات کہہ دیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں شاید چند آوازیں ایسی ہوں گی جن کو یہ کبھی خوف نہیں ہوتا کہ جو بات میں کہوں گی یا کہوں گا اس کے ری ایکشن میں جو ہے وہ کتنا سخت جو ہے وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں, اس کا نقصان مجھے پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ بالکل بلا جھجک جو ہے وہ اپنی بات کہی ہے, اور یہ خاصیت تھی جو ان کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے. تھریٹس بھی تھے ان کو, بہت سارے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی تھریٹ تھے, باقی ظاہر ہے کہ اور بھی کئی ایسے آوازیں ہیں جو ان کی آواز جو برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور سب سے زیادہ حیرت جو ناقابل یقین بات ہے کہ اتنا اچانک ہوا ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ ہمارے درمیان کسی کو یقین نہیں آ رہا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور اب پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کیونکہ آج کی ایک اور بڑی خبر, ایون دو عاصمہ جہانگیر کے انتقال کی وجہ سے کسی اور خبر پہ بات کرنے کا, لیکن مجبوری ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست میں ایک نیا ڈرامہ کریٹ ہو گیا, ایک نیا ڈرامائی موڑ آیا ہے. رابطہ کمیٹی نے فاروق ستار صاحب کو سربراہی سے نکال دیا ہے. ضیاء الدین صاحب, فاروق ستار کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم حقیقی 2 بن گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بات تو فاروق ستار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب سے الطاف حسین صاحب کا سے ان کا تعلق ختم ہوا ہے پاکستان ایم کیو ایم سے, تو وہ ایم کیو ایم ہیڈ لیس چکن بن گئی ہے. اگر آپ کو ویژولائز کریں, اگر آپ کسی چکن کو ان کا سر کٹا ہوا ہو, وہ اتنا بھاگتی دوڑتی ہے اور چاروں طرف خون پھیلاتی ہے, اور پھر ایک دم جب ظاہر ہے کہ روح قبض ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت جو ہے نا, آپس میں لڑائی یہاں اتنی ہو رہی ہے کہ 4-5 فیکشن بنیں گے, اور پرہیپس ان اے میٹر آف اے فیو منتھس ایم کیو ایم میرے خیال سے بیکم اے پارٹ آف ہسٹری, پولیٹیکل ہسٹری, کیونکہ ان میں کوئی لیڈر نہیں رہا. اور جس قسم کی لیڈرشپ چاہیے ایم کیو ایم جیسی آرگنائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ صرف الطاف حسینی کے پاس ہے. وہ طریقے اور وہ سٹائل آف لیڈرشپ, جو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن کراچی کے باشندے جو ہیں وہ ان کے شہر میں تھے کافی عرصے تک. جب وہ وہاں سے یہاں الطاف حسین یہاں سے نکل گئے تو اس کے بعد میرے خیال سے ایم کیو ایم کا آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر آف ایم کیو ایم. اوکے, ضیاء الدین صاحب یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں. ضیاء الدین صاحب سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس وقت ایک ہیڈ لیس چکن بن گئی ہے اور 3-4 مہینوں میں شاید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک ماضی کا حصہ بن جائے. کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ ڈیبیٹ مزید کنٹینیو کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مبشر زیدی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اس طرح دھڑے بندی کا شکار رہی تو 3-4 مہینوں میں شاید سیاسی تاریخ کا ماضی کا حصہ بن جائے؟ یہ ہو کیا رہا ہے ایم کیو ایم میں؟
دیکھیے ایم کیو ایم میں وہی ہو رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ الطاف حسین کے بعد اس جماعت میں کیا وہ قوت رہ جائے گی یا نہیں، اور سب کا خدشہ یہی تھا کہ بکھر جائے گی جماعت. مگر اس کیس میں کچھ تیزی اس لیے آئی ہے کہ یہ پروسیس آرگینکلی نہیں ہوا. یہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی جب انہوں نے ایک ڈسکنیکٹ کیا تو ایم کیو ایم لندن کا پاکستان کے ساتھ، تو امید یہی تھی کہ وہ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے آرگینکلی اس کو گرو کرنے کا موقع دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. اور ہر طرف سے کوشش ہوئی کہ پہلے پی ایس پی پھر پی ایس پی کو ان سے ملا دیا جائے، کوئی آپس میں کچھ ڈیل کر لی جائے. اسی چیز نے بیک فائر کیا ہے، اور یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں اگر ان کا لیڈر نہ ہو، جیسے زیاد صاحب نے ہیڈ لیس چکن کی مثال استعمال کی، بالکل درست ہے. تو یہی ہوتا ہے جب نچلے لیول پر لیڈرز ڈیولپ نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا، کھینچا تانی ہوگی، ایک دوسرے سے جو ہے چیزیں چھینیں گے، ایک دوسرے پر بد اعتمادی ہوگی. اور اس بد اعتمادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے. اور کامران ٹیسوری کے بارے میں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب میری ایک جیب میں جو ہے رینجرز ہیں اور دوسری میں جو ہے آشیرواد بھی شامل ہے. تو اس طرح کر کے تو بہت سی ایسی چیزیں اوپنلی جو کہ پارٹی کے اندر چل رہی تھی. مگر اب جیسے ہی یہ مسئلہ اوپن ہوا ہے تو میرے خیال میں پھر جو ہے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور میرا خیال شاید 3-4 مہینے تو لیکن زیدی صاحب جی اچھا 3-4 مہینے نہیں، کب نہیں زیادہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ بہرحال اس الیکشنز میں تو تھوڑا بہت یہ لے جائیں گے جو تھوڑی بہت ہوگی، لیکن یہ کہ اوور کم کر جائیں گی پھر دوسری پارٹیاں، جیسے پیپلز پارٹی ہے یہاں پر، وہ شاید میرے خیال میں اس کو آنے والے وقتوں میں جو ہے بالکل کھا جائے گی. کیا پیپلز پارٹی مہاجر ووٹ حاصل کر سکتی ہے، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا مہاجر ووٹ، یا یہ ووٹ پی ایس پی کی طرف جا سکتا ہے یا پی ٹی آئی کی طرف کنورٹ ہو سکتا ہے؟ سعید غنی صاحب اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا. سیکنڈلی جو زیدی صاحب نے بات کی ہے، پہلے فاروق ستار صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سازش ہوئی ہے، رابطہ کمیٹی بھی کہتی ہے کہ جی کوئی باہر سے سازش کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے پہ سازش کرنے کا یا شاید اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. پھر کچھ ایسی افواہیں آ رہی ہیں کہ دبئی میں ایم کیو ایم کا ایک نیا فیکشن بن رہا ہے، نیا دھڑا بن رہا ہے ایم پی ایم کے نام سے، متحدہ پاکستان موومنٹ کے نام سے. تو یہ کیا ہوگا، سیناریو کیا بن رہا ہے، مستقبل کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ضیاء الدین صاحب نے کہا، میں کسی حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم میں لیڈرشپ کے کرائسس ہیں اور یہ کافی عرصے سے ہیں. لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی نا کہ الطاف حسین کا سحر جو ہے وہ اب ان میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو الطاف حسین صاحب کا سحر شروع میں ضرور تھا، لیکن بعد میں وہ سحر جو ہے وہ خوف میں تبدیل ہو گیا تھا. تو اب آخری دنوں میں، آخری برسوں میں، یا شاید 1.5 دہائی میں الطاف حسین صاحب نے اپنے سحر کے ذریعے نہیں بلکہ خوف کے ذریعے جو ہے وہ کراچی اور ایم کیو ایم کو کنٹرول میں رکھا. اور یہ بات کل فاروق ستار صاحب نے بھی کہی ہے، غالباً پرسوں کہ جی میرے پاس وہ ڈنڈا نہیں ہے جو ایم کیو ایم بانی کے پاس تھا. تو صورتحال کچھ مختلف تھی آخری دنوں میں. اچھا، اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ جو آپ کہہ رہی ہیں جی مہاجر ووٹ یا اردو بولنے والوں کا جو ووٹ ہے، وہ بھی میرا یہ خیال ہے، جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں، جو کراچی کی سیاست کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی انتخابات میں ایم کیو ایم کو جتنا ووٹ پڑتا رہا ہے وہ حقیقی ووٹ نہیں تھا. کچھ ووٹ ضرور لوگ ان کو دیتے، باقی وہ زبردستی ڈال دیا کرتے تھے. تو اب وہ ریفلیکشن وہ نہیں ہے، جینوئن ریپرزنٹیشن وہ نہیں تھی جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ ان کے نکلتے تھے. تو جو اصل ووٹ ان کا ہے، ہمیں اس پر جا کر ایم کیو ایم کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کتنا ووٹ اب ایم کیو ایم کو پڑے گا اور کتنا ایم کیو ایم کے پاس سے چلا جائے گا. تو پیپلز پارٹی کے پاس ڈیفینیٹلی ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہم اویل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، بہت سارے پائپ لائن میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں مزید شمولیت کریں گے. جی، تو میں تو بہت پر امید ہوں، اور یہ ان کرائسس کے آنے سے پہلے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ 2018 میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. فاروق ستار صاحب کو تو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے نکال دیا، ایون دو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پوچھوں گا کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن کیا پیپلز پارٹی فاروق ستار کو دعوت دے گی پارٹی جوائن کرنے کی؟ دیکھیں، اگر آنا چاہیں گے تو ضرور ان سے بات ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم میں، اور بیوی بھی کہا کرتی تھی، خیر میری تو کیا، میں ان کو فالو کرتا ہوں، کہ ایم کیو ایم میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو کرتے رہے ہیں،
اور کچھ اور تھے جو دہشت گردی کرتے تھے اور جن کا طور طریقہ کچھ مختلف تھا. ظاہر ان لوگوں سے تو اختلاف رہا ہے ہمارا ہمیشہ اور رہے گا بھی شاید, لیکن جو پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, جن کا سیاست میں ایک نام ہے, جن کو ہم جانتے ہیں اور شاید کراچی کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ان کے لیے دروازے کھلے ہیں اور ہم اپروچ بھی کریں گے. خود آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, نہیں تو ہم بھی جائیں گے ان کے پاس کہ وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں. اوکے, فاروق ستار صاحب کو ویلکم کریں گے. سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی والے اگر وہ آنا چاہیں تو ایک طرح سے دعوت ہے فاروق ستار کے لیے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے. ضیاءالدین صاحب, ادھر چودھری نثار صاحب کو عمران خان صاحب نے دعوت دے دی ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں, ادھر فاروق ستار صاحب کو پیپلز پارٹی دعوت دے رہی ہے کہ جی آپ جوائن کر لیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ سیکنڈلی یہ کمنٹ کریں کہ جو افواہیں آ رہی ہیں کہ دبئی میں کوئی ایم پی ایم بن رہی ہے, ایک نیا فیکشن, کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہو تو سکتا ہے. پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں سعید غنی صاحب کی بات صحیح ہے کہ آخری دنوں میں بھی نہیں, بہت عرصے سے الطاف حسین کے خوف سے کراچی والے جو ہے نا انہیں ووٹ دیا کرتے تھے, اور اس کے بعد ٹھپے بھی جو لگتے تھے سب کو پتہ ہے. اور اس خوف کو نکالا تھا پی ٹی آئی نے جب وہ 2013 کے الیکشن میں وہ کراچی میں اور اربن سندھ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو انہیں دبئی میں جو الگ سے پارٹی بن رہی ہے, شاید مشرف صاحب بنا رہے ہوں یا فارمر گورنر جو ہے سندھ کے تھے وہ شاید وہ بنا رہے ہوں. مشرف صاحب نہیں بنا رہے, اتنا میں آپ کو کنفرم کر رہی ہوں. اچھا, بہت سے فیکشن اور بنیں گے. اصل میں بات صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ دیتا ہے نا, ابھی تک تو لیڈ کوئی نہیں دے رہا, ہر کوئی ڈیفنس پہ ہے. اور جہاں تک اس بات کا مبشر نے جو کہا کہ باہر سے جو کام ہو رہا ہے, خاص کر نان ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ کراچی جو ہے کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں نہ جائے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے, نہ پی ٹی آئی کے پاس جائے, نہ مسلم لیگ کے پاس جائے. وہ ہمیشہ سے اسی وجہ سے وہ سپورٹ کرتے رہے ایم کیو ایم کو کراچی میں اور اربن سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کو ابھرتے نہیں دیکھنا چاہتے, اور نہ پنجاب میں ابھرتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلش بھی اپنا حصہ ڈالے گی اس کرائسس میں. جی اوکے, ویری انٹرسٹنگ. مبشر زیدی صاحب آپ کے پاس آؤں گے پروگرام کے اینڈ پہ, اور لاسٹ 1.5 منٹ, کیا مہاجر ووٹ جو کہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس وقت ایم کیو ایم کے اندرونی بحران کی وجہ سے, یہ پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف جا سکتا ہے, پی ایس پی کی طرف جا سکتا ہے, یا جماعت اسلامی کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو تو آپ آؤٹ کر دیں ساری, اس سے پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں مکمل ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے لندن کا پاکستان کے ساتھ. ابھی بھی آپ جتنے پروگرامز کر لیں 90 اور عزیز آباد جا کر کے وہ بات وہی کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے الطاف حسین کے لیے ہے. نہ جانے کیوں, کس وجہ سے ان کو یہ یقین ہے کہ شاید انتخابات سے کچھ پہلے جو ہے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ الطاف حسین کی جو فیکشن ہے وہ شاید واپس آ جائے, جو کہ ممکن نہیں لگ رہا. لیکن ابھی تک اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شاید ایم کیو ایم پاکستان کو کچھ سیٹیں مل جائیں ابھی بھی اس الیکشنز میں. اس کے بعد جو ہے جس طرح بکھریں گے وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس میں وقت لگے گا. دیکھیے یہ پارٹی جو ہے جیسے ان دونوں نے کہا میرے بھائیوں, تھوڑا سا ابھی بھی اختلاف کروں گا, تھوڑا سا شہر جو ہے باقی ہے ابھی. اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں, کیونکہ ان کو نہ پاکستان, نہ پی ایس پی, نہ حقیقی کوئی چیز ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کا ووٹر کنفیوز ہے, تو لہٰذا وہ دیکھے گا اسی کی طرف جو ان کا کبھی لیڈر تھا. اب وہ کس حد تک مینیج کر سکتے ہیں, دیٹ از آئی تھنک یٹ ٹو بی سین. ٹھیک ہے زیدی صاحب, وقت ختم ہو چکا ہے. انٹرپشن کے لیے معذرت, بہت شکریہ آپ کا. ضیاءالدین صاحب, سعید غنی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا I'll see you coming week. اللہ حافظ.